اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وهو سریع الحساب وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب۔ سورہ رعد آیات 41 سے 43۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا یقیناً ہم، نأتی الارض ننقصها، کہ ہم زمین کو گھٹاتے جا رہے ہیں، من اطرافها، اس کے اطراف سے۔ ارض سے یہاں مراد سرزمین مکہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو اسلام کے غلبے اور خود ان کی اپنی ہزیمت کی کوئی نشانی ہی مطلوب ہے تو وہ اس بات کو کیوں نہیں دیکھتے کہ مکہ کے گرد و نواح میں اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اسلام کا تسلسل سے عروج پانا، مکہ کے اطراف کے قبائل اور مدینہ میں اس کی اشاعت ہونا ان کے لیے ایک بہت بڑی علامت اور نشانی ہے۔ حالانکہ اسلام کی دعوت کا آغاز تو مکہ سے ہی ہوا، لیکن قریش پوری قوت اور ہر نوع کے ظلم و ستم سے اس کو دبانے پر تل گئے۔ حق کی آواز دبتی نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ اطراف کے قبائل کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور بالآخر ریاست مدینہ کی بنیاد پڑی۔ واللہ یحکم، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، لا معقب، نہیں ہے ہٹانے والا، لحکم ہی، اس کے حکم کو، کہ اللہ جو بھی فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس فیصلے کو ٹال سکے۔ وَهُوَ السَّرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ بہت جلد حساب لے لینے والا ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ اسلام کا غلبہ ہونا ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ کسی کی یہ طاقت نہیں کہ وہ اس اللہ کے حکم کو ٹال سکے۔ اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بہت جلد وہ وقت آ رہا ہے کہ جب مکہ ان سے لے لیا جائے گا اور ان کا حساب چکا دیا جائے گا۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی چالیں چلیں۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اور ساری تدبیریں تو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما تکسب کل نفس، جو بھی انسان کرتا ہے، اللہ جانتا ہے جس قسم کی یہ چالیں چل رہے ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ وہ آپ کو اسلام سے روک دیں۔ لیکن یہاں یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے جو پہلے لوگ تھے اس زمانے کے کافروں نے بھی اسی طرح کی چالیں چلیں، لیکن اللہ نے حق کو ہمیشہ ہی غالب کر دیا، اور جو لوگ حق کی مخالفت کرنے والے تھے پچھلی امتوں میں بھی ان کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ ہلاک کر دیے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ، اور ان قریب یہ کافر بھی جان لیں گے، لمن عقبى الدار، کہ آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے۔ یعنی دنیا میں تو ان کا انجام ہونا ہے اور بہت جلد آخرت میں بھی ان کا انجام سامنے آ جائے گا، اور پھر انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنے بڑے فریب میں مارے گئے کہ سراب کو حقیقت سمجھ کر زندگی گزار بیٹھے اور اس حق سے منہ موڑتے رہے جو ان کی فلاح کا ضامن تھا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ قل، تو آپ فرما دیجئے، کفیٰ باللہ، اللہ ہی کافی ہے، شہیدم بینی و بینکم، گواہ کے طور پر میرے اور تمہارے درمیان میں۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکاری ہیں، اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہے اس بات پر کہ آپ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، اور یہ جو انکار کر رہے ہیں اس بات پر بھی اللہ گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گواہی کو خود قبول فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان میں گواہ ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وہ اللہ جس کے پاس
علم کتاب ہے۔ یہ سارے دلائل و شواہد سننے اور دیکھنے کے باوجود اگر یہ کفار یہی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو مزید بحث کی ضرورت نہیں، ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان میں اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، اور ان لوگوں کی جو کتاب الہی کے علم کے سچے حامل ہیں۔ یہ اشارہ اہل کتاب میں سے ان علماء کی طرف ہے جن کا ذکر اوپر آیا کہ جو حق کو تسلیم کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سورہ رعد میں پڑھا اور سنا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مزید توفیق سے نوازے رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔